ان کی ہڈیوں کو قبر نے کھلا دیا ہوگا اور ریت کا برادہ بنا دیا ہوگا. جو کہا کرتے تھے اسلام آباد ہمارے کندھوں پر ہے، ان کی قبریں عبرت کا نشان ہیں. پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. کبھی گا رہے، کبھی ناچ رہے، کبھی شراب پی رہے، کبھی ادھر گر رہے، کبھی ادھر گر رہے. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. بیٹا بھی کہہ رہا مر جائے بابا، بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا، بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڈھا، جان نہیں چھوڑتا. مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے. کیا مطلب رحم کر دے؟ ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں. جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے، کبھی رشوت سے، کبھی جھوٹ سے، کبھی دغابازی سے، کبھی فریب سے، کبھی کھوٹ سے، کبھی ظلم سے، کبھی ستم سے، کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے، کبھی کسی کی بیٹی سے چنی اتار کر، کبھی کسی کے منہ سے نوالا چھین کر، کبھی کسی کی زندگی کے چراغ کھل کر کے، کبھی کسی کے گھر کے چراغ بجھا کر. جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے، آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح. تیری ہائے پہ کوئی حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی. حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے. حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی. نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے. شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، رنگ و روپ میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں. میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے گی. اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز و آواز میں چین ملے، زنا شراب میں اگر چین ملے، سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے، تو میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے. نہیں نہیں، کتاب اللہ غلط نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا 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 بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو سنو دیوانو، سنو سنو مستانو، سنو سنو غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں، اگر چین چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ. یہیں چین ملے گا، یہیں عزت ملے گی، یہیں راحت ملے گی. وہ میرے اللہ کا اعلان، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا، اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دوں گا. کوئی صورت، کوئی مورت، کوئی روپ، کوئی ساغر، کوئی جام، کوئی مینا اس کے دل کو نہیں بہلا سکتا. کوئی منظر، کوئی وادی، کوئی مرغزار، کوئی کوثر اس کے اندر کی آگ کا ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا. یہ وہ آگ ہے جو جب یہ جلتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہے جو اسے بجھا سکتا ہے، ورنہ ہر نافرمانی اس کے اندر آگ کو بھڑکاتی جائے گی اور یہ اپنے ہی شعلوں میں سلگتا 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 بے نشان ہو کر، بے منزل ہو کر مر جائے گا. اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو، زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو. نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے. میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا. خالق اللہ، مالک اللہ، مصور اللہ، مدبر اللہ، اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تنے تنہا اللہ. پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے. دوسرا سوال، ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایک بات تو بتاؤ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، مر کے مٹی ہو جاؤ گے. سوال میں بڑی طاقت ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے. اس کو اپنی مکھی کو مسل کر کہتے نا کیا حقیر مکھی. اللہ کے لہجے میں ایک طاقت ہے یہاں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے۔ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا، بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں زمین بنی، کیوں آسمان کی چھت تانی گئی، کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا، اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا اور تجھے زیر زمین پہنچایا، کیوں ہے، کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو؟ میرے بندے بن کے چلو۔ خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے، نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، برا عمل کون کر کے آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں اور اوپر مری کی پہاڑیاں، سوات کالام کی پہاڑیاں، وادیاں، میدان کوثر، یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو، جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے، رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے، پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے کہتے آج آزادی کا دور ہے، یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر اور موٹر سائیکل بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا، اس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے۔ بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا۔ پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے۔ بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک چھاتی کا دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے۔ تو جس نے 2 بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا۔ یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ اسٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں۔ کیا ظلم و ستم ہے، جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی۔ جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بیوباری بن گئے،
जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए, जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो, शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर न आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक न पहुंचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक न पहुंचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है, हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनु अस्समाउ कलमुहल व तकूनु अलजिबालु कलइहन, जब आसमान फट जाएगा पहाड़ रूई बन जाएंगे। इज़ा समाउ फतरत, जब आसमान फटेगा। व इज़ल कवाकिबु इंतसरत, जब सितारे सितारे झड़ेंगे। व इज़ल कुबूर बुअसरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आज जालिम मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। वो सदूस कहता है मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, सालिम क्या कर रहे हैं। जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है। कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं अरे है, हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। गाफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कप कपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में, मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो दहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुत परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। दाबतासिला नासिर खान इस्लामी कैसेट हाउस, बैरून कचहरी गेट, अशरफ रोड, सराय फकीर खान, पेखवर खा के द नासिर खान फरार साथ मिलावेगी और ददीन अलावा ददीनी तकारूर के सटबोम का सुरा ददी दुकान ना तरला सकी देशी। अरे अल्लाह के कदमों में झुको, अल्लाह को मना लो, हुकूमतों के पीछे मत पड़ो। वो जालिम है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। वो अय्याश है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। अफसर राशि है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। हाँ, तुम देखते नहीं हो, यहाँ हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ गया और यजीद तख्त पे बैठा रह गया। इब्ने ज़ियाद ने फतह का झंडा लहराया और आले रसूल के लाशें तड़पा दिए गए। अल्लाह की कुदरत और सुन्नत में गौर तो करो। जरूरी नहीं जिनसे राजी हो उनके झंडे लहराए, जिनसे राजी होता है उनको कभी यूं भी कर देता है। कायनात का सबसे मुकद्दस काफिला, सबसे मुकद्दस खानदान, सबसे मुकद्दस नस्ल, खुरासान में एक आले रसूल में से शख्स का इंतकाल हुआ। फाके आए, बीवी ने अपने फाका छुपाने के लिए हिजरत की, समरकंद चली गई। वहां पहुंची तो एक वाली समरकंद के पास गई। मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, रात के लिए ठिकाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, बच्चों के लिए खुराक चाहिए, मैं आले रसूल में से हूं। उसने कहा कोई गवाह लाओ, तू आले रसूल में है। तो मैं तो परदेसी हूं, मेरा तो कोई गवाह नहीं। वो कहने लगा यहाँ हर दूसरा आदमी कहता मैं आले रसूल हूं। वो परेशान हुई। किसी ने कहा वो जो पारसी है ना, आतिश परस्त, बड़ा सखी है, उसके पास चली जा। उसको जाकर बताया मैं आले रसूल में से हूँ और मैं परदेसी हूँ, मुझे 1-2 रात का ठिकाना चाहिए जब तक कि मैं अपना कोई रोजगार न बना लूं। उसने उसको घर में ठिकाना दिया। रात को वाली समरकंद ने ख्वाब देखा कि वो जन्नत में है, बड़े आलीशान महल है, जिसके दरवाजे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं। और ये आकर कहता है या रसूल अल्लाह, ये किसका घर है? तो आपने फरमाया एक मुसलमान का घर है। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ। तो आपने फरमाया अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो, अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो। तो ऐसे कांप गया। फिर आपने फरमाया मेरी बेटी आई तो तूने कहा गवाह पेश कर, तो तू भी अपने इस्लाम पर आज गवाह पेश कर। आले रसूल से तुझसे वो जरूरत के वक्त आई और तूने गवाह मांगे। ये खानदान है, ये खानदान कायनात का अफजल तरीन। उसकी आंख खुली, उसकी हाय हाय चीख पुकार। ओ भाई वो बच्चे, वो औरत कहाँ चली गई? कहा वो पारसी सरदार ले गया, जो सुबह सुबह धमाधम उसका दरवाजा जाकर खटखटाया। ओ भाई मुंह मांगा इनाम ले ले, वो खानदान मुझे वापस कर दे। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा आका सौदा बिन देखा था तो हो जाता, देखने के बाद सौदा नहीं है। मैं उस घर, उस औरत और उन बच्चों को पनाह देते ही अल्लाह ने मेरा दिल खोला, मैं मुसलमान हो गया।
میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے، میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ، اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں۔ اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے۔ 2 سال کے بچے عبداللہ، ہائے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے، یہ تو آل رسول تھے۔ عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا، اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے، سر کٹے ہوئے، دھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا یا رسول اللہ یا محمد، او ہمارے نانا، آ جا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو، آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس نے اپنی، آج اس کی مہندی ہو رہی ہے، آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے، آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے، جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، وہ مقطع الاعضاء، آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے، کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا، آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے، یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے، ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں، آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا، جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا، زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، آج اللہ کی پکڑ دیکھو، میرا اللہ آیا، فرشتے آئے، عرش آیا، وہ جنت آئی للمتقین، وہ جہنم آئی للغاوین، برزت الجحیم للغاوین، وزلفت الجنت للمتقین، قل صراط آیا ام منکم الا واردها، ترازو آیا، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الى یوم احییتکم هذا، میرے بندوں میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا، میں تمہیں دیکھتا رہا، میرے سامنے رونے والے بھی تھے، ناچنے والے بھی تھے، ظالم بھی تھے، مظلوم بھی تھے، پردہ بھی تھیں، بے پرد بھی تھیں، حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا، بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا، شرابی بھی سامنے تھے، اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے، محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا، اور راتوں کو مسلح پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا، نہ سویا نہ تھکا نہ اونگا نہ گھبرایا، آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، تیرے اوپر گواہ ہے، کھلی کتاب سامنے آئی، دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، ماضی حال مستقبل، جوانی بڑھاپا، فقر غنا، عرش فرش، تخت تختہ، ہر چیز سامنے آ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی، فائل کالی نکلی، آئے ہائے، ایک دن کا عدل، سنو اپنے نبی کی حدیث، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، ہائے ہائے، اگر حاکم عادل ہے، وزیر عادل ہے، ایس پی عادل ہے، ایس ایچ او عادل ہے، ڈی سی او عادل ہے، پٹواری عدل کر رہا ہے، تحصیلدار عدل کر رہا ہے، وابڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے، چیئرمین عدل کر رہا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے
जिस शख्स को बुलाया जाएगा वो शहीद नहीं, वो गाजी नहीं, वो सूफी नहीं, वो आलिम नहीं, वो मुफस्सिर नहीं, वो मुहद्दिस नहीं, वो इमाम मस्जिद नहीं, वो मुअद्दिन नहीं, वो शब्बेदार नहीं, वो रोजेदार नहीं, वो पैदर पे हज करने वाला नहीं, और वो रोजे रखने वाला नहीं, उम्रे करने वाला नहीं। कौन है, कौन है, कौन है? मेरा अल्लाह कहेगा आदिल बादशाहों को सबसे पहले मेरे अर्श का साया दिया जाए। आदिल वजीर साहब आ जाओ, आदिल वजीर आला, आदिल वजीर आजम, आदिल सदर, आदिल बादशाह, आदिल आईजी, अदल वाला डीआईजी, अदल वाला एसएसपी, अदल वाला डीएसपी, अदल वाला इंस्पेक्टर, अदल वाला सब इंस्पेक्टर, अदल वाला एसएचओ, अदल वाला हवालदार, अदल वाला सिपाही, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आज तुम्हें अल्लाह अपने अदल का, अपने अर्श का साया देगा। अदल करने वाला काजी, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, तो सबसे पहले इसे अदल का, इसे अर्श का साया मिलेगा। जहां अदल फरोख्त हो जाए उस मुल्क को सोने चांदी की बारिश भी नहीं सरसब्ज कर सकती। जहां अदल बिक जाए और मजलूम सिसक जाए, वहां दरिया पानी से न बहते हों। अब तो हमारे पानी के दरिया भी सो गए। इसे सिंध ताश के मुआहदे ने नहीं सुलाया, इन्हें हमारे जुल्म ने सुलाया है। हमारी वादियां ऐसे नहीं खुश्क हो गईं, ये बहते दरिया ऐसे नहीं सो गए। ये इसलिए सोए हैं कि ये धरती जालिमों से भर चुकी है। यहाँ का चपड़ासी भी जालिम है, यहाँ का रेड़ी वाला भी जालिम है कि माँ को भी गालियां देता है, बाप को भी ठक्के देता है। अजान सुनकर रेड़ी वाला भी मस्जिद में नहीं आता, वजीर आला भी मस्जिद में नहीं आता। सिर्फ वो जालिम नहीं है, ये बूट पॉलिश करने वाला भी जालिम है, और ये दुकान में झूठ बोलने वाला भी जालिम है, और ये गलत सौदा देने वाला भी जालिम है, और ये नाप तोल में कमी करने वाला भी जालिम है। सिर्फ रिश्वत लेने वाला जालिम नहीं है, कच्चे रंग को पक्का रंग बता के बेचने वाला भी जालिम है, नौकर को गाली देने वाला भी जालिम है। मैंने नमाजी लाखों देखे, हाजी देखे, रोजेदार देखे, तहज्जुद गुजार देखे, शब्बेदार देखे, मैंने गालियां ना देने वाला इस जिंदगी में मैंने 100 भी नहीं देखे कि जो गाली ना देते हो। तेरी माँ, तेरी बहन, वो बहन इतनी सस्ती है, माँ इतनी सस्ती है, बेटी इतनी सस्ती है कि जरा सा नौकर से तकलीफ पहुंची गालियां, ड्राइवर से गाड़ी लग गई गालियां, नौकर देर से आया गालियां, थोड़ा सा हिसाब किताब में गलती हो गई गालियां, अपने हाथ से गाड़ी लग गया तो कहता ओहो, और ड्राइवर के हाथ से लग गया तो तेरी माँ और तेरी बहन है। अपने हाथ से नुकसान हो जाए ओहो, और नौकर के हाथ से हो जाए तेरी माँ तेरी बहन। सुन लो, सुन लो, सुन लो, तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूं, बैतुल्लाह को तोड़ना छोटा गुनाह है, और किसी मुसलमान को माँ बेटी बहन की गाली देना बड़ा गुनाह है। मेरे नबी ने जाते हुए 2 वसीयतें की थी। आखिरी मौके की बात बड़ी अहम होती है। मेरे बाप ने मरने से चंद घंटे पहले मुझे बुलाया, वह ऐसे लेटे हुए थे, मैं उनके यहाँ मुझे हयात याद है, मुझे वो जलसा याद है, अब उनका सर के नीचे सीधा हाथ है। चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कॉपी पे लिखने की जरूरत है, न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं। मौत भी उन्हें ना मिटाएगी कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है तो उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, वो सीधा बिन कलम और कागज के दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूँ, मौत तक उठाऊंगा। अल्लाह की तौफीक है कि मेरे शामिल हाल रही। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें 2 बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। पक्के अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिछाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बना के बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई, परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई, कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी। माँ भी खुश, बाप भी खुश। ये कैसा बाप है, ये कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सलाह अस्सलाह। इस्लामाबाद की उम्मत, इस्लामाबाद के नौजवानों, नमाज न छोड़ना। इस्लामाबाद की औरतों, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। अपने नौकरों को गालियां न देना, गरीबों को गालियां न देना, माताहतों को गालियां न देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो। झोंपड़े में बैठी हुई माँ और F8 के घर में बैठी हुई माँ के तकद्दुस में कोई फर्क नहीं है। किसी को माँ बेटी बहन की गाली ना देना।
سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی. ساری نماز روزے حج زکاتیں دھرے رہ جائیں گے, ساری سخاوتیں دھری رہ جائیں گی. یہ زبان, میرے نبی نے زبان کو دیکھو ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا. وما ملکت ایمانکم, نماز نہ چھوڑنا. چھٹ گئی ہائے چھٹ گئی. میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں. میں خطیب نہیں ہوں, میں کوئی مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریادی ہوں, ایک سائل ہوں. میں تم سے بھیک مانگتا ہوں, خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ. حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی, حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کے سائے میں آ جاؤ. ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو, یہ ان سے امیدیں ہٹا دو. یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے. ہم کہتے ہیں دل بدلو, لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو. ہم لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا, ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا. دل بدلو, دل, یہ دل اللہ کو دے دو. پھر برچیاں چلیں یا تلواریں, پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے, موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا. عاشق ہوں میں عشق کما میں, دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ بدیاں ہزار لامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جہے چکسولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو, سجدیں سر چائن ابا ہو تے کافر کہیں ہزاراں ہو. ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو, دل تو اللہ کو دو. عاشق سوئی حقیقی جوڑا, قتل معشوق دا مننے, سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے, توڑے سائے تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو, سر دتے تے راز نہ بھنے. تعصي الإله وأنت تظهر حبه, هذا لعمري في الفعال بديع, لو كان حبك صادقا لأطعته, إن المحب لمن يحب مطيع. مان جاؤ میری فریاد ہے, میں مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریاد, میں سائل ہوں, میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی, یہ مغرب کی کالی تہذیب, یہ مغرب کی بے حیا زندگی, یہ بوائے فرینڈ, یہ گرل فرینڈ کلچر, یہ گندے انڈے ہیں, یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں, یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں. یہ ناچ گانے کی محفلیں, یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام, یہ بے حیا آوارہ جوانیاں, یہ غلاظت ہے, یہ غلاظت ہے, یہ گندگی ہے, یہ ابلتا ہوا گٹر ہے, ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ, واپس آ جاؤ. اللہ کے محبوب کی پاک زندگی, اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی, اللہ کے محبوب کا روشن راستہ, اللہ کے محبوب کا علی شان دین, اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام, اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت, جو صورت میں بھی اعلیٰ, جو سیرت میں بھی اعلیٰ, جو صفات میں بھی اعلیٰ, جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی, پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا, تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا, تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا, تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا, اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا, کتنے صبر والا نبی, اور پھس پیا. ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا, اور میں تو پھس پیا, وہ دن نبی پھس پیا. میرے رب, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا. وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی
یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آ گیا, پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا, اجازت دیں یا رسول اللہ, انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا. نہیں نہیں, یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی. جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا. کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں, کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو, کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں. کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے, کتنی سنگدلی سے یہ بات کر. تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے, تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی, تم دیکھتے نہیں ہو. حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر, آدھا گھنٹہ میکسیمم پونا گھنٹہ. اس سال میں نے بڑا زور لگایا, 55 منٹ, گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا. 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کی ہے. نہ سایہ نہ ٹیک, اور یوں ہاتھ, پھر یہ ہاتھ, ادھر مجھے دیکھنا, یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے, ایسے جیسے کو منتیں کر. یہ حال تھا, یہ حال تھا. یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا, یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا, یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا, تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو, تم بے نشان منزل کے مسافر ہو, تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو. ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی, بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی, کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا. جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو, ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو, اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو. پر نہیں 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 نہیں, جب تمہارا رسول موجود, اس کی سیرت و صورت موجود, اس کی ایک ایک ادا موجود, پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو, کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ. جب وہ بلائے جائیں گے, ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا, ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا, ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا, ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے, اور ادھر ہم اس ہائے ہائے, اور میں جذباتی ہو گیا ہوں, اللہ کے واسطے مجھے معاف کر. کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو, وہ استعفیٰ دے دیتا ہے, میری بےزتی ہو گئی ہے, میرا پھول اتر گیا. جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو, وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے, میری بےزتی ہو گئی ہے, میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا. تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے. تمہیں طائف کے شاید زخم بھول گئے ہیں, تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دانتوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے. ہائے ہائے, تمہیں اس کی بیٹیوں کی طلاقیں بھول چکی ہیں, تمہیں اس کا زخمی ہونا بھول گیا, پیٹ پہ 2 پتھر باندھنا بھول گیا. آئے اور میدان معاشر کی طرف چلو, آگے کی طرف دیکھو. کاش ہم دیکھ سکتے جب جہنم آئے گی چنگاڑتی بھڑکتی دہکتے ہوئے اور آ کر چیخ مارے گی, بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر جائیں گے, رسول زمین پر گر جائیں گے, نیکوکار زمین پر گر جائیں گے, ہاتھ آسمان کو اڑ جائیں گے, اور ہر آدمی کی پکار ہوگی یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی. کوئی سوال نہیں کسی کا, نہ اماں کا, نہ ابا کا, نہ بیوی کا. نفس, میری جان, میری جان. ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھو, وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ادھر شیس کو دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ادریس کو دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. نوح ابراہیم کو دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ہود و صالح کو دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ, بس مجھے بچا لے, میں کسی کا سوال نہیں کرتا. اسحاق, یعقوب, اسماعیل و یوسف کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی. موسیٰ, یوشع, ہارون کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی. دانیال, الیاس, ایوب, داؤد, سلیمان, یحییٰ, زکریا, یونس کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, بس نفسی 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 نفسی. تم بولو, مجھے بتاؤ تو صحیح, اس عالم میں میرا تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ کے 5 بڑے پیغمبر نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات. ابراہیم کہہ رہے ہیں دوستی کا واسطہ ہے مینو بچا, اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں
یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہی میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ اس خوف دہشت وحشت میں میرا کیا حال ہوگا؟ پر ایک طرف دیکھو، ایک ہستی ہے جس کا رن نغمہ اور ہے، جس کی صدا اور ہے، جس کی پکار اور ہے، جس کی دہائی اور ہے، جس کی ہائے ہائے اور ہے، اس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ عرش کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے امتی 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 امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ تمہارے ہاتھوں ستایا ہوا تمہارا رسول، یہ تمہارے خنجر سے زخمی ہوا یہ تمہارا رسول ہے۔ تم جس کی سنت کو آسانی سے ذبح کر دیتے ہو، کہ تو کیا ہوا کیا ہوا، یہ نہیں تو کیا ہوا؟ یہ یہی ہے تمہارے ہاتھوں زخم آیا ہوا، تمہارے دوری دھار کے خنجر سے زخمی ہوا یہی ہے جو جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت۔ میں اس عرش والے اللہ اور اس مدینے والے رسول کے قصے سنا کر میں تمہارے سامنے اپیل کرتا ہوں، توبہ کر جاؤ، انقلاب لے آؤ۔ کون سا انقلاب؟ جلوسوں والا نہیں، ٹائر جلانے والا نہیں، سائن بورڈ توڑنے والا، یہ نادانی ہے، جہالت ہے۔ کبھی ادھر جلوس کبھی ادھر جلوس، ہاں جلوس نکالو اپنے نفس کے خلاف، جلسہ کرو شیطان کے خلاف، انقلاب لاؤ۔ اس دل کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیر دو، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف پھیر دو، مورتوں سے ہٹا کر محمد مصطفیٰ کی طرف پھیر دو۔ یہ انقلاب آئے گا تو دن ہرے ہوں گے، یہ انقلاب نہ آیا تو کوئی بڑے سے بڑا دیانتدار عملہ بھی حکمران بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا۔ یہ فلسفہ ہوائی نہیں ہے۔ میں بھائیو اللہ کی کتاب کے ساتھ 35 سال گزرے، دیکھو اسے میرا دعویٰ نہ سمجھنا، میں دعویٰ کر کے تم سے کچھ لینا چاہتا ہوں تو تمہاری واہ واہ سے میں کوئی اونچا ہو جاؤں گا؟ ایسی آدمی اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہہ دیتا ہے میری زندگی یا کتاب کے ساتھ ہے یا تبلیغ کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ تو میں مسافروں کی طرح رہتا ہوں، اور میری بات پہ اعتماد کر لو، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ باہر والوں کو دیکھنا چھوڑو، دھندے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا باپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ ہر آدمی اپنی ذات میں اللہ رسول کا بننے کی کوشش کرے، پھر دنیا کے سارے فرعون اکٹھے ہوں گے تو تم موسیٰ کی طرح بچائے جاؤ گے، سارے نمرود اکٹھے ہوں گے تو تم ابراہیم کی طرح بچائے جاؤ گے، ساری دنیا کے فرید اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ویل مچھلی کی طرح منہ کھل جائیں گے تو یونس کی طرح بچائے جاؤ گے۔ اللہ سے یاری لگا لو، محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر۔ یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہم یہ صرف نہیں کہا تبلیغ والے بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں، اور اب ہم تبلیغ میں جا کے کیا کریں گے؟ وہ یہ رونا ہے۔ تبلیغ ایک درد ہے، ایک غم ہے، ایک دکھن ہے، ایک اندر کی فریاد ہے کہ نافرمانی کو دیکھ کر دل تڑپ جائے۔ ایک عام الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس میں لفاظی کوئی نہیں، میں نے کوئی لفاظی استعمال کی ہے، میں لا سکتا ہوں الفاظ، یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہیں۔ یہ لکھنے والے کیسے الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ قلم سے کھیلتے ہیں، لوگ کانوں سے پڑھتے ہیں، دل کی دنیا وہیں کی وہیں۔ کوئی رونے والا ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، رونے والے کی ہائے ہاں پاڑ کے رکھ دیں دیے، پتھر پاٹ جان دیں۔ رونے والے کوئی نہیں ہیں، تبصرے کرنے والے ہیں، رونے والے کوئی نہیں۔ میرے بھائیو تبلیغ ایک درد ہے، درد، اس درد میری نسل جائے۔ میں اسی اسلام آباد میں 20 سال کا نوجوان، میں گشت میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے دوری تھار کا خنجر میرے سینے میں مار دیا ہو، کہ میں اس ماں باپ پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں، کس بچے کی جوانی پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں کہ جو 20 برس کا ہو کر یہ نہیں جانتا کہ عمر کون ہے، نام تو سنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ، مسجدوں کو بھر دو، سارے اسلام آباد کو 100% نمازی بنا دو، تو اللہ کا دیکھنا نظام کیسے بدلتا ہے۔
अपने घरों में अपने नबी के तस्करे जिंदा कर दो, तालीम फजाइल के हल्के जिंदा कर दो। अजान पर बाजार बंद हो जाएं, कॉलेज बंद हो जाएं, दौड़ लगे मस्जिद की तरफ, औरतों की मुसल्ले की तरफ। और दुकानदार झूठ से तौबा करें, सूद से तौबा करें, सारा उमूमी मजमा झूठ से, गीबत से, गाली से तौबा करे। और फिर देखो रुत कैसे बदलती है, फिर देखो बहार कैसे आती है। आने को है, याद रखना, आने को सुबह सादिक के आसार हैं, सफीदा सहर नमोदार हो रहा है, सुबह होगी। हम ये जिद कर रहे हैं अपने रब कि हमें भी दिखा। सारी जिंदगी खिजा ही दिखी, थपेड़े झेल झेल, अखियां ही पत्थर आ गई, जिस्म ही अकड़ गए। तमन्ना है मांगा करो अल्लाह से, या अल्लाह खिजा दिखा के मौत न देना, इस्लाम की बहार भी देखें। और आने को है, बाद सबा चलने को है। जो तौबा कर जाएगा बच जाएगा, जो नहीं करेगा झाड़ू फिरने को है, झाड़ू फिरने को है, झाड़ू फिरने को है। फिरेगा फिरेगा फिरेगा, कौन कौन कौन? ये अल्लाह आएगा, अल्लाह आएगा, अल्लाह आएगा। इस बेहयाई के नक्शे को टूटना है, इसे तोड़ेगा, ये टूटेगा, इसे तोड़ेगा, ये टूटेगा, इसे तोड़ेगा, ये टूटेगा। इसे कौन तोड़ेगा? इसे अल्लाह तोड़ेगा, इसे अल्लाह तोड़ेगा, इसे अल्लाह तोड़ेगा, इसे अल्लाह तोड़ेगा। अल्लाह बुत परस्ती को मोहलत देता है, कुफ्र और शिर्क को मोहलत देता है, बेहयाई को मोहलत नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता। आएगा अल्लाह। आपने रोजाना अपने घर में सफाई करवाते हो, ये धरती मेरे अल्लाह की है, ये आंगन मेरे अल्लाह का है, सफाई होने को है। तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। मैं कोई नजूमी पामिस्ट कोई नहीं हूँ, तो कुरान और सुन्नत में गौर करके बता रहा हूँ, अक़वाम आलम का मुशाहदा करते हुए बता रहा हूँ कि ये आंगन साफ होने को है, हवाओं का रुख बदलने को है, फलक के तेवर बदलने को हैं। आ जाओ, आ जाओ, मस्जिद में आ जाओ। देखते नहीं हो सुनामी का पानी सब कुछ बहा गया, मस्जिद को हाथ भी न लगाया। वो इंडोनेशिया के आचे में क्या हुआ? इंसान भी बह गए, जानवर भी बह गए, घर घरों देख 10-10 मंजिला बिल्डिंगें बहन गई। एक छोटा सा घर महफूज खड़ा हुआ है, एक छोटा सा घर महफूज खड़ा हुआ है, जिसको लोग मस्जिद कहते हैं। मस्जिदें भर दो, इनकलाब आ जाएगा। तो देखो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सारे मुझसे छोटे भी बैठे हो, मुझसे बड़े भी बैठे हो, मेरे हम उम्र भी बैठे हो, मैं तुम सबके सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ, आज तौबा कर लो, आज तौबा कर लो। हम इसको इनकलाब कहते हैं। आज तौबा कर लो, आज तौबा करोगे, आसमान पे चरागा हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा। सारा इस्लामाबाद तारीकी में और तुम चंद हजार और माशाल्लाह 99% नौजवान बैठे हुए हैं। तुम यहाँ से तौबा करके उठोगे तो सारे राहों में फरिश्ते तुम्हारे बाजू चूमते जाएंगे, जिन मुंह होंठों से तौबा करोगे वो होंठ चूमते जाएंगे, तुम्हारे कदम चूमते जाएंगे, तुम्हारे पैरों तले पर बिछाते जाएंगे। जिधर जिधर को तुम्हारी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, साइकिल मुड़ेंगे, उधर उधर रहमत की बरसात और रहमत की घटाएं छाती चली जाएंगी। जिला 4 महीने अब तो छुट्टियां हो चुकी हैं, सारी छुट्टियां ये नौजवान लड़के जगह तो निकल जाओ 40 दिन के लिए, 4 महीने के लिए। और छुट्टियों का सीजन कमाई का है, चिल्ला लगाओ, 4 महीने लगाओ। और बाकी भाई सारा मजमा तौबा करके उठे, ठीक है ना? तौबा करते हो ना? एक दफा सारे मुंह से कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा। एक दफा और कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा। एक दफा और जोर से कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा। हाँ, 3 दफा इसलिए कहलवाता हूं कि अंदर में उतर जाए, अंदर से बोलने लगो। अगर तुमने सच्ची तौबा कर ली है, अगर सच्ची कर ली है, तो मुझे जमीन आसमान के रब की कसम, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे सब माफ हो। जिसने सच्ची तौबा किया वो ऐसे बैठा है जैसे अभी माँ के पेट से निकल कर आया हो, मुबारक हो उसको। 2 बातें जिम्मे रह गई, फर्ज छोड़े थे, गुनाह माफ हो गया, कज़ा देनी होगी। हक मारे थे, गुनाह माफ हो गया, अदायगी बाकी रह गई। जमीन दबा ली, गुनाह माफ, वापस कर दो। नमाज छोड़ी थी, गुनाह माफ हो गया। नमाज, हर नमाज के साथ एक नमाज कज़ा पढ़ते रहो, पूरी हो गई तो भी ठीक है, ना हुई तो भी ठीक। अल्लाह कौन सा पूरे हिंदसे के साथ मांगेगा? वो तो ये देगा, करता तो रहा, बस इतना ही काफी है। उसकी रहमत उसके गुस्से पर हावी है। फलियौम फा का लफ्ज जब आता है तो नतीजे को फौरी बताता है। फलियौम, और यौम जब पहले आता है तो दिन को करीब लेकर आ जाता। अभी क़यामत तो अभी तक नहीं आई, और 1426 साल पहले ये आयत उतरी, और अल्लाह कह रहा बस
بس ابھی الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے، تم مسکرا رہے ہوگے، وہ رو رہے ہوں گے. تمہارا سر اونچا ہوگا، ان کا سر نیچے ہوگا. تمہارے سر پہ تاج ہوگا، ان پہ سر کے آگ کی ٹوپی ہوگی. تمہارے گلے میں ہار ہوگا، ان کے گلے میں توق ہوگا. تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی. تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی. تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے کرتے پہنے ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار. تمہارے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. اور ان کے چہرے کالے سیاہ تاریک. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے، سلامن سلاما سلامن سلاما. اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے. ہاں یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا. تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے. بطائنها من استبرق بطائنها من استبرق. تمہارے لیے ریشمی بستر بچھائے جا رہے ہیں اور ان کے لیے لہم من جہنم مہاد. آگ کے انگاروں کے بستر بنائے جا رہے ہیں. تمہارے لیے سب چادریوں پر بچھائی جا رہی اور ان کے لیے ان کے من فوقہم غواش متکئین علی رفرف خضر عبقری حسان. سب چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے آگ کی چادریں بچھائی جا رہی. ان کے لیے کھانا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار. ان کے لیے پانی ہے، ان کے لیے پانی ہے. فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا پانی. یسقا من ماء صدید. کئیوں کو پیپ سارے جہنم کے زخمیوں کا گند، پیپ بھی، گوشت بھی، لوتھڑے بھی، جلا ہوا خون بھی کٹھا کیا جائے گا. ایک حوض میں کٹھا ہو رہا ہے. اس میں پیپ، اس میں خون، اس میں گند، اس میں پیشاب، اس میں پخانہ. پھر اس کو کھولایا جا رہا ہے جو ایسا کھول جائے گا کہ ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں. وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا. یسقا من ماء صدید. پی اسلام آباد میں تو نے بڑی شراب پی تھی، آج یہ پی. کہے گا پیا نہیں جاتا. یتجرعہ، پینا پڑے گا. ولا یکاد یسیغ، اندر جا نہیں سکتا، باہر کلی نہیں کر سکتا. اوپر سے فرشتے کی مار ہے. ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت. موت چاروں طرف سے گھیرے گی پر موت آ نہ سکے گی. کہے گا این الموت یا لیتہا کانت القاضیہ. ارے موت تو کہاں مر گئی، آجا مجھے موت دے دے. میرا اللہ کہے گا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا بل ادعو اليوم ثبورا کثیرا. ایک موت نہیں، کروڑوں موت پکارو. موت مر گئی. دوزخ والے دوزخ میں، جنت والے جنت میں. اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین. بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے. کہیں گے یومن، ایک دن. دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں، بعد یوم، آدھا دن، ایک دن، آدھا دن. اختلاف ہو گیا. میرا اللہ جواب میں کہے گا بئس ما تجرتم فی یوم او بعد یوم. ارے بدبختو، تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا. وہ دن آدھے دن کے بدلے میں بس غضب، میرا غصہ خریدا، سخط میرے غضب کو، میرے غصے کو خریدا. بنار جہنم، اور آگ کو خریدا. جاؤ، آج کے بعد جہنم کو تالا لگ چکا ہے، تم میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. موت ہوتی تو یہ مر جاتے. اب ان کی چیخ و پکار ہے. اور میرے بھائیوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، پچھلے مہینے میں نے دوزخ کو خواب میں دیکھا. اب تک میرے اوپر اس کا اثر ہے. جب مجھے خواب یاد آتا ہے میں کپ کپانے لگ جاؤں. ٹوائلٹ میں بیٹھے بیٹھے مجھے پیشاب بھول جاتا ہے. میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، میں کوئی نمبر 2 بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے پیشاب بھول جاتا جب مجھے منظر یاد آتا ہے. اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کتنے بڑے انسان، اور ان کو شکنجوں میں کسا جا رہا ہے. بڑے خوفناک قسم کے شکنجے ہیں. ان کے پیٹ ہیں جتنا یہ مسجد کا، یہ مسجد نہیں، مسجد اس سے بھی بڑے ان کے پیٹ ہیں. گنبد سے بڑے ان کے سر ہیں اور کالے سیاہ ان کے چہرے ہیں. نیلی ان کی آنکھیں ہیں. عجیب قسم کا قیدیوں کا لباس ہے اور ان پر شکنجہ ایسے سخت ہو رہا ہے اور اس کے اندر پھس کر باہر ان کی ٹانگیں باہر نکل رہی جیسے وہ کسی چیز کو جو کرش کیا جائے تو نیچے گرنا شروع ہو جاتی. ان کی ٹانگیں پھیل کے باہر نکل رہی ہیں اور ان کی چیخ و پکار ہے. اوپر سے لوگ نیچے گر رہے ہیں. بڑے ان کے بال ہیں، بڑی ان کی مونچھیں ہیں، داڑھی ان کی صاف ہے، پتلون شرٹیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں اور ایسے دھڑم کر رہے ہیں. ایسے
چھوٹے چھوٹے ایج بنے ہوئے ہیں، وہ کسی ایک کو پکڑتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، تیسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ نیچے ایسے خوف زدہ نظروں سے آپ کو دیکھ، ایسے ان کی آنکھیں پھٹی، وہ یوں آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں، دھڑم دھڑم دھڑم، اور آگے اس کے شعلے لپک رہے ہیں لپک رہے ہیں لپک رہے ہیں. بندر بنے ہوئے انسان ہیں، عجیب و غریب ان کی خوفناک آوازیں ہیں اور ان کی چیخ و پکار اور چنگاڑ ہے. ادھر سے جہنم کی آگ کی اتنی خوفناک آواز ہے کہ کان کے پردے پھٹتے ہیں. اور یہ تو صرف خواب ہے، ادھر سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم ہو رہا ہے. او میں اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم اکثر نوجوان بیٹھے ہو، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی مان لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. اس کے بغیر ہم ٹھیک نہیں، ہمارے حالات نہیں بدل سکتے. حکمرانوں کو گالیاں مت دو، فوج پولیس کو گالیاں نہ دو، گالیاں دینی ہے تو اپنے آپ کو دو، اپنے آپ کو دو. میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتا. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ